اکثر لوگوں میں نے دیکھا ہوگا کہ آپ لوگوں نے کہ اکثر یہ جملہ بہت اکثر سنا ہوگا، جو گستاخ ہیں یا جو اگر مگر سے کام لیتے ہیں یا چوں چرا کرتے ہیں، یہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ دیکھیں، اگر جس کو محبت ہوگی نا، جس کو محبت ہوگی، وہ اپنے جس سے محبت کر رہا ہے اس کے بارے میں وہ چوں چاں پیں پوں نہیں کرے گا کبھی بھی۔ جس کو محبت نہیں ہے وہ اس میں اگر اور اوپر سے پھر بغض بھی ہے تو وہ اس میں کیا کرے گا، مین میخ بولتے ہیں نا، وہ نکالے گا۔ ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے، ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اس کو وہ پسند ہی نہیں آ رہا، وہ چیز جو وہ شخصیت وہ پسند ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ اس میں وہ چیزیں نکال رہا ہے، وہ برائیاں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھائیاں تلاش کیوں نہیں کر رہا؟ اگر محبت ہوگی تو وہ تو اس کو تو اس میں سراپا اچھائیاں نظر آئیں گی۔ خیر، یہ تو عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں میں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، ارے بھائی کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے۔ بیچارے سیدھے سادھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو یہ پکڑتے ہیں، اور قرآن آیتیں انہوں نے یاد کی ہوئی ہیں، یا قرآن کے بہت بڑے عالم فاضل بنے ہوئے ہیں یہ لوگ، قرآن سے ان کا دور تک کا بھی تعلق نہیں ہے۔ ایک بات بتا دوں تو بجائے سیدھے سادھے لوگوں کو پکڑیں گے، وہ کہاں لکھا ہی ہے، وہ بیچارہ کچھ دلائل میں کچھ بتائے گا بھی نا، یا بولے گا، یا محبت میں کچھ بولے گا تو فوراً ان کے جملہ ہوگا کہاں لکھا ہے۔ وہ بیچارہ بولا بھائی میں ابھی کہاں سے لے کے آؤں کہ کہاں لکھا ہے۔ تو خیر، ان لوگوں کو جوابات دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کہاں لکھا ہے کہاں نہیں لکھا۔ کہاں لکھا پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، تمثیل ہے کہ میں ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو وہاں پہ ٹرین میں بیٹھا ہوں میں، کھڑکی کے پاس ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لے رہا تھا، اور اپنے ٹرین چل رہی تھی خوب مزے سے۔ تو مجھے تھوڑا سا ایک تیز آوازیں سنائی دی نا، تو دیکھا تو میرے برابر والی پورشن میں نظر آ رہا ہوتا ہے نا، وہاں 4 آدمی بیٹھے تھے، جس میں سے 3 مشٹنڈے، ہٹے کٹے موٹے، اور ٹوپی پہنے ہوئے، اور بال ان کے چھوٹے چھوٹے سے، داڑھی، اور ڈھیلے ڈھیلے وہ کرتا شلوار پہنے ہوئے، اور ایک صاحب جو تھے وہ ہری پگڑی میں تھے، اور داڑھی ان کے پتلے دبلے سے نوجوان۔ ان میں آپس میں کسی بات پہ بحث ہو رہی تھی۔ اب وہ جو 3 تھے وہ کسی تبلیغ سے آ رہے تھے، وہ میں خیال ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ کس قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ وہ جو ہری پگڑی والے تھے وہ بیچارے اکیلے، وہ نوجوان صاحب، تو ان میں آپس میں کسی مذہبی اس پہ بحث ہو رہی تھی۔ تو بیچارے وہ جو ہری پگڑے والے تھے وہ کچھ دلائل دینے کی بیچارے کوشش کرتے، تو تینوں کے تینوں ایک دم کچھ بول پڑتے، کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے۔ وہ بیچارے ایک دم ہو جاتا ہے، بھائی کہاں لکھا ہے، میں کہاں ٹرین میں لے کے آؤں گا۔ پھر وہ بحث چھڑتی، پھر ان کو بولنا شروع کر دیتے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں، ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، ان کی تقریر، ان کے ملاؤں کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لو، سوائے شرک بدعت جو انہوں نے خود کا بنائے ہوئے ہیں۔ اور شرک بدعت کیا ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ شرک ہیں، اور جو اللہ کے پیاروں کے ساتھ جو طریقے اپنائے جا رہے ہیں محبت کے، وہ بدعت ہے۔ خیر چھوڑو، اس موضوع پہ میں پھر کبھی بات کروں گا۔ تو کافی بیچارے میں کافی دیکھ رہا، اور لوگ بھی دیکھ رہے، اس کو محسوس بھی ہو رہا ہے لوگ نا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی مجھے۔ خیر میں اٹھا، ان صاحب کے پاس گیا جو ہری پگڑی والے تھے، میں نے بولا بھائی بات سنیں، یہ آپ کیوں بحث کر رہے ہیں ان لوگوں سے، مت کریں ان لوگوں سے بحث، یہ نہیں مانیں گے یہ لوگ۔ وہ بھی مجھے دیکھنے لگے تینوں کے تینوں، یہ کون آ گیا۔ بولا بلاؤ جی، میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں ان لوگوں کے اوپر، بالکل نہیں مانیں گے یہ لوگ۔ یہ منافقین اسلام کی بدترین مثال ہیں۔ یہ آپ لاکھ بحث کر لو، ان کو پروف بھی لا کے دے دو گے، یہ نہیں مانیں گے تینوں کے تینوں، آپ کو الجھا کے رکھیں گے، آپ کو اذیت دیں گے۔ اور میں بولا یہ جو نجدی ہیں نا، میں نے تینوں کے سے بولا، میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اکیلا نہیں تھا۔ تو میں بولا یہ جو نجدی ہیں نا، اور ساتھ میں ایک دو اور میں نے ملا دیے فرقے، تو یہ منافقین اسلام کی بدترین مثال ہیں۔
تینوں ایک ساتھ بول پڑے, کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے یہ جو آپ نے اتنا جملہ سخت بول دیا. میں بولا اچھا بھی بتاتا ہوں. میں اٹھا, میں نے اپنے بیگ میں چاک پڑی ہوئی تھی, میں نے چاک اٹھائی, ان کے برابر میں لیٹرین کا دروازہ تھا, میں نے لیٹرین کے دروازے پہ لکھ دیا نجدی اور ڈیش 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 منافقین اسلام کی بدترین مثال ہیں. میں بولا یہ لکھا ہے دیکھ لو. تم بول رہے نا کہاں لکھا ہے, تو میں نے یہ لکھا. بولے یہ تو آپ بہت غلط حرکت کر رہے ہو, یہ تم نے لیٹرین پہ لکھا. میں نے بولا جس کی جتنی حیثیت ہوگی, جتنی اوقات ہوتی ہے, اس کو اتنا ہی جواب دینا چاہیے. تمہاری حیثیت صرف یہاں تک کی ہے, تو ان کو یہاں تمہارا جواب بھی ہم نے ادھر ہی لکھ دیا ہے. خیر یہ تو ایک واقعہ تمثیل تھی. تو ہر چیز میں یہ بولیں گے کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے کہ وہ عید میلاد النبی منانا کیسا ہے, عرس منانا کہاں لکھا ہے, اور لائٹیں لگانا کہاں ہیں, جھنڈے لگانا کہاں ہیں, جبکہ میں پیچھے ویڈیو میں بتا چکا ہوں یہ سب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے. تو بھائی سب سے پہلا جواب تو میرے منہ سے ان کے لیے, خیر سمجھ جائیں میں کیا ان کو بولنا چاہ رہا تھا. سب سے پہلے تو یہ ان سے بول دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کا لاکھ بار شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میلاد منانا, عرس منانا, جھنڈے اٹھانا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لائٹیں لگانا اور نعرے لگانا اور کھانا کھلانا, محفل سجانا ہمارے نصیبوں میں لکھ دیا. یہ اللہ کا لاکھ بار کرم ہے, بد نصیبوں میں نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیبوں میں لکھ دیا, ہم نصیب والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسری بات یہ کہ کہاں لکھا ہے, تو ہر جگہ لکھا ہے. اب تلاش تو کرو, وہ آنکھیں تو لاؤ, وہ ذہن تو لاؤ. عقل چلا رہے ہو, عقل تو دھوکہ دیتی ہے, ذہن تو دھوکہ دیتا ہے. تو وہ عقل آئے گی تم میں, وہ محبت ہوگی تو آپ کو نظر آئیں گی نا چیزیں. ورنہ ہمارے علماء, ہماری کتابیں, قرآن شریف پورا بھرا پڑا ہے, حدیثیں آپ اٹھا کے دیکھ لو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب جگہ ہے یہ, کہ سب جگہ لکھا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ بھائی لکھنے کو چھوڑو, کہاں لکھا ہے کہاں نہیں لکھا ہے. تو محبت کرتے ہیں تو ہم تو کرتے رہیں گے. تمہیں نہیں کرنا, نہیں کرو. تم جس لائن پہ چل رہے ہو مسلمانوں کو بہکانے کے, تو بہکاتے رہو. تمہارے علماء بھی کام کر رہے ہیں, تم ان کے چیلے ہو, شیطان کے چیلے, بالکل شیطان کے چیلے ہو. تم مت کرو تم, کیونکہ ظاہر سی بات ہے شیطان بھی نہیں کرتا یہ کام, شیطان بالکل نہیں کرتا. شیطان کو تو آگ لگتی ہے ان کاموں سے, اور تمہیں بھی لگ رہی ہے. تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ مت کریں. کہاں لکھا ہے. تو بھائی ہر جگہ لکھا ہوا ہے. اور اچھا یہ چھوڑو, آپ ان سے بولو کہ بھائی وہ قرآن شریف میں یا حدیث میں یا اور دوسری آپ بتا دیں کہ اس کا انکار کہاں پہ ہے. جھنڈے لگانے کا منع ہو کہیں پہ, یا چراغاں کرنے کا کہیں پہ منع کیا گیا ہو, فاتح درود کا کہیں پہ محفل سجانے کا, یا لنگر کھلانے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیاروں کے نام پہ, ان سے کہاں منع کیا گیا ہے. وہ دکھا دو ہمیں لکھا ہوا کہ کہاں منع کیا ہے اللہ نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پیاروں نے. اور ایک بات ان سے ضرور بول دینا یہ بات بولنے کے بعد کہ بدبختوں وہ قرآن آیتیں وہ حدیثیں مت لانا جو کافروں اور بتوں کے لیے آئی ہیں, وہ مت لانا. کیونکہ ان کا طریقہ یہی ہے, وہی لاتے ہیں, وہ پھر اللہ والوں پہ اور اللہ کے پیاروں پہ لگاتے ہیں, بہت بڑا ظلم کرتے ہیں. ان کی پکڑ تو اللہ تعالیٰ کرے گا اس بات پہ. تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور بات تو ان سے بحث مت کیا کرو. میں تو یہ ویڈیو بناتا بھی ہوں تو وہ اپنے لوگوں کے لیے بناتا ہوں. کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بولتے ہیں کہاں لکھا ہے, تو اس کا میں نے جواب دیا ہے. اور باقی دلیلیں وغیرہ یہ اور وہ آپ کو دلائل چاہیے تو وہ آپ خود تلاش کرو, سب مل جاتے ہیں, سب مل جاتے ہیں, سب لکھا ہوا ہے, سب نے سب بتایا ہوئے ہیں. ایک بات کا ہزاروں جوابات دیے ہوئے ہیں ایتھینٹک طریقے سے, بہترین پروف کے ساتھ مل جائیں گے. سمجھے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ لوگ جھنڈے لگاتے رہیں, محفلیں سجاتے رہیں. ان بدبختوں کی, منافقین اسلام کی باتوں میں مت آئیے گا. ان کا کام ہی یہی ہے. یہ زر خرید نجدی غلام ہیں,
جن کو باقاعدہ اس کام کے پیسے دیے جاتے ہیں. اس پہ بھی میں آپ کو بعد میں بات کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.